عبدالرحمان، السلام علیکم۔ عبدالرحمان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی عبد الرحمان، کیا سوال ہے؟ میرا سوال مفید آپ سے ہے کہ میں نا بڑی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، اور لیکن میرے پہ ایسا ہے نا چیز ہے کہ مجھے نا بھاری لگتی ہے اور بڑی کوفت ہوتی ہے اور بڑے معاملات خراب چلتے ہیں، اور کہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی سایہ میرے پہ ہے یا کوئی جن ہے گھروں میرے گھر پہ یا کچھ ایسا ہے نا، تو اس کے لیے کوئی وظیفے بتا دیں یا کچھ کلام بتا دیں جس کو میں ورد کروں، یہ چیزوں سے نجات ملے۔ جی ٹھیک ہے، جی مفتی صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا یہ ذہن بنائیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے ایک وہم پالا ہوا ہے کہ مجھ پر کچھ ہے، اور آپ نے اسی چیز کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے، اسی کے بارے میں آپ بار بار سوچتے رہتے ہیں جی۔ ارے بھائی جب بار بار آپ اسی کے بارے میں سوچیں گے تو پھر آپ اس سے نکلیں گے کیسے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بھائی، میں بڑے ادب سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس چیز سے اپنے آپ کو نکالیں۔ بوجھل ہونا طبیعت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، اور بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ رات کے وقت ہم آدھی نیند کی کیفیت میں ہوتے ہیں، عجیب و غریب، اس وقت ہم سوچ بھی یہی رہے ہوتے ہیں یار میرے پیچھے کوئی سایہ تو نہیں ہے، تو اس کا اچھا ان چیزوں سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کریں جی۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ حدیث پاک میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ کے پیارے رسول کا فرمانا ہے کہ رات کے وقت جب آیت الکرسی کی تلاوت کرو گے پوری رات ایک نگہبان محافظ فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا جی۔ اب ہمارا اللہ کے پیارے رسول کے فرمان پر یقین ہونا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں میرے بھائی، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب میرے پیارے رسول نے فرما دیا ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کا ذہن جو ہے وہ اللہ کے پیارے رسول کے فرمان کی طرف جانا چاہیے یا ان وسوسوں کی طرف جانا چاہیے؟ بتائیں جی۔ بالکل جی، ہمارا یقین جو ہے وہ اللہ کے ارے میرے پیارے رسول نے فرما دیا تو حق ہے، اٹل ہے، ٹھیک ہے، اب ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے کوئی چیز ادھر ادھر دکھائی دے رہی ہے میں مان بھی نہیں سکتا، کیوں؟ میرے رسول نے فرمایا ہے جب وہاں پر فرشتہ حفاظت کرنے والا ہوگا کسی کی کیا مجال ہے کہ وہاں پر کوئی شیطانی طاقت آ کر آپ کا بال بھی باقا کر جائے۔ ٹھیک ہے، اس لیے آیت الکرسی کو آپ جو ہے وہ رات کے وقت پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر اس وہم کو دور کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلیں آیت الکرسی پڑھیں، گھر میں داخل ہوں تو آیت الکرسی پڑھیں جی۔ اور گھر کا ماحول جو ہے، میں ایک بات بتاؤں، گھر کے اندر کوشش کریں جتنے بھی افراد ہیں اونچی آواز سے نہ بولا کریں جی۔ اچھا، گھر کا ماحول جو ہے وہ پرسکون رکھیں۔ سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ نرمی ہے۔ آپ گھر میں نرمی پیدا کریں گے آپ کا گھر جو ہے وہ باغ و بہار بن جائے گا، امن و سلامتی کا گہوارہ بنے گا۔ جب گھر امن و سلامتی کا گہوارہ بنے گا اس کے نتائج پھر آپ کی ذات پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے دل کو اطمینان و سکون کی دولت نصیب ہوگی، دماغ کو اطمینان و سکون کی دولت نصیب ہوگی، جسم اور روح کو اطمینان و سکون کی دولت نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ کیا بات؟ جو اگر کسی نے کوئی جادو کیا ہے کسی کے اوپر اور اس کے اثرات اس انسان پر ہیں، کیا وہ بھی اس کی زندگی میں اثرات چھوڑتی ہے تقدیر کے حوالے سے؟ مطلب جو چیزیں ہونے والی ہوتی ہیں، ظاہر ہے اس کی الٹی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جی بالکل اسی طرح تو کیا ہوتا ہے۔ وہ بھی تقدیر بدل سکتا ہے جادو؟ جی اسی طرح ان ظاہر سی بات ہے، جس طرح کے بری سوچ کے اثرات ہوتے ہیں، برے عمل کے اثرات ہوتے ہیں، سمپل سی بات ہے، اسی طرح یہ والے جو ہے نا جس مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں جی، اور وہ اثرات آپ جن کے لیے کرتے ہیں ان تک منتقل ہوتے ہیں۔ ان سے چھٹکارا پانے کا بہترین طریقہ کار کیا ہے جی؟ ایک تو میں نے عرض کر دیا، دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کیا کریں جی۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور بات ہے جی، میں آپ سے یہ نہیں کہتا جی 5 تسبیحاں کریں، 10 تسبیحاں کریں، مجھے نہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے ہاں جو چیز سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے وہ توجہ ہے، فوکس، یکسوئی۔ ارے بھائی میں نے 5 تسبیحاں جو ہیں وہ دانے پہ دانا ٹھا دانا وہ کر لوں گا، میری تو اللہ کی طرف توجہ بھی نہیں ہے۔ جب میری اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو وہاں پر رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں ایک بار کریں، دنیا جہان کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں،
یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ باوضو ہو کر قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے، ایک بار پڑھیں پوری توجہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی ایک توجہ کے اندر آپ دن بھر جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں، اس ایک کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. لیکن مفتی صاحب، ہم نے اکثر سنا ہے لوگوں سے کہ ایک ہوتا ہے سفلی جادو، ایک ہوتا ہے نوری جادو. یہ نوری اور پھر سفلی جادو کہاں سے آئے؟ یہ سفلی جو ہے نا، جس کو سفلی بھی کہتے ہیں جی، یہ شیطانی طرزی عمل ہے جی. اور جو نوری ہوتا ہے یہ رحمانی ہے. اللہ کے کلام کے ذریعے، نبی معظم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے ان کا توڑ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں یہ آپ کے ذہن کو خراب کرتے ہیں جی. سب سے پہلے آپ کے دل میں ڈر پیدا کرتے ہیں، خوف، آپ کو وہم جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، آپ میں چڑچڑا پن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کا اس کے ساتھ بات کرنے کو جی بھی نہیں کرتا جی. آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں. یہ کچھ علامات بیان کی گئی ہیں، لیکن میں ایک بار پھر کہہ دوں، یہ علامات جو ہیں وہ یقینی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ علامات یقینی نہیں ہے. اچھا، ان علامات کے باوجود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو. ہاں بالکل، سائیکولوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں. میں تو بڑے ادب سے عرض ہے، میں تو جس ٹی وی چینل پر دیکھتا ہوں جناب، ہر آدمی جو ہے وہ جادو ٹونا یہ وہ. کیونکہ دیکھیں مفتی صاحب، یہ ٹاپک بھی ڈسکس کرنے کا ایک مقصد ہے نا ہمارا، کہ لوگوں کو اویئرنیس کریٹ ہو، اور جن لوگوں کو نہیں پتہ یا جو لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ ہم ان تک ایک میسج پہنچا سکیں. میں یہ بات آپ سے نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کو اتنا زیادہ وہ پھیلا دیا ہے، اس کی اصل تعلیمات جو ہیں وہ تو ہم لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کرتے. ارے کچھ نہیں ہے میرے بھائیو، آپ جب زبان سے کہتے ہیں، ایک منٹ میری بات سنیے، جب آپ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا رب بھی ہے، رب کا رسول بھی ہے. یہی مطلب ہے نا؟ بالکل بالکل. اب آپ مجھے بتائیے، جب آپ اپنی زبان سے یہ کہہ دیں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا رب بھی ہے، رب کا رسول بھی ہے، کہ آپ کے اوپر کوئی چیز اثر کر سکتی ہے؟ ہاں بالکل نہیں. تو پھر ٹھیک ہے. اسی لیے یہ جو چیزیں ہیں نا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں. ایک بات یاد رکھیں، دین وظائف کا نام نہیں ہے، دین عمل کا نام ہے. بالکل. آپ پریکٹیکل ہو کر دکھائیں. بالکل. آپ جتنی مرضی تسبیحات پڑھیں گے، جب تک آپ اپنا طرز عمل درست نہیں کریں گے تب تک ان وظائف کا اثر. میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، میں بے روزگار ہوں، مالی تنگی کا شکار ہوں، کو وظیفہ بتائیں. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو جی. اچھا میں کتنے دنوں کے بعد آؤں؟ اچھا ہفتے بعد آ جانا. ہفتے بعد آیا، عرض کرنے لگا جی ویسی کہ ویسی کیفیت ہے، حالات بہتر نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا اس کو جاری رکھو. تیسری بار پھر آیا، جی ویسے ہی. چوتھی بار جب آیا نا تو اس نے کہا کہ حضور ویسے ہی. آپ نے فرمایا مولا کائنات کی ذات ہے، آپ نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے رب کے کلام میں اثر نہ ہو ہی نہیں سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ، ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے گھر کے اندر تمہاری اپنی بیوی کے ساتھ نوک جھوک ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تو صبح دوپہر شام ہوتی ہے. فرمایا کہ جہاں پر لڑائی جھگڑا ہو، تو تڑا ہو، وہاں سے اللہ اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے جی. وہاں پر اللہ کا کلام بھی اثر نہیں کرتا. ارے آپس میں ہم لڑ رہے ہیں، دلوں کے اندر بغض ہے، زبانیں جو ہیں وہ غیبت سے بھری ہوئی ہیں، آنکھوں میں بد نظری بے حیائی ہے، اور پھر کہتے ہیں جی کلام اثر نہیں کرتا. ارے سب سے بڑا جادو بھی یہی ہے جس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. آپ اپنے آپ کو معاشرے کا ایک مفید فرد بنائیں. میں کہتا ہوں کہ جو بندہ اچھا سوچتا ہے اس سے بڑی عبادت نہیں ہے. اچھا سوچیں، اچھا بولیں. سب سے زیادہ کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی ہے، بدگمانی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں جی لاؤ جی. ارے کچھ نہیں ہوتا ہے میری بہن. ایک بات یاد رکھیں، اس بات پر کامل یقین جو ہے میں اپنے ناظرین کے سامنے بھی، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے بے شک. تو ہم دوسروں سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ جادو ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ جادو ہے جس کالے جادو کی بات کی گئی ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے بے شک ہے. تو ہم دوسروں سے کیوں کرتے ہیں؟ ارے دنیا جہان کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں مجھے رسوا کرنے کے لیے، عزت دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے جی. مجھے کسی کی منت سماجت کی ضرورت نہیں ہے. موت دینے والی ذات کون سی ذات ہے؟ ظاہر ہے اللہ کی ذات ہے. بالکل لڑنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ ان چیزوں پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے. جب تک ان چیزوں پر ایمان اور یقین نہیں ہوگا، اللہ پاک ایمان اور یقین کرنے والوں کو جو نوازتا ہے وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں نوازتا. بے شک جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. کون اور کہاں سے؟